السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، فروری کی 26 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں منگل کے روز سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی قید اور ان کی بگڑتی صحت کے معاملے پر تفصیلی بحث کی گئی۔ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان نے لیبر حکومت پر زور دیا کہ وہ اسلام آباد کے ساتھ سفارتی روابط کو مزید فعال بنائے اور امداد و تجارتی معاملات کو انسانی حقوق کے تقاضوں سے مشروط کرنے پر غور کرے۔ یہ معاملہ لیبر پارٹی کے رکن بیرونس الیگزینڈر نے زبانی سوالات کے دوران اٹھایا، جس کے جواب میں وزیر مملکت برائے خارجہ بیرونس چیپمین نے کہا کہ پاکستان کا عدالتی نظام اس کا داخلی معاملہ ہے۔ تاہم برطانیہ بنیادی آزادیوں، منصفانہ ٹرائل، مناسب قانونی عمل، انسانی حراست اور معیاری طبی سہولیات تک رسائی کے حوالے سے اپنے تحفظات سے مسلسل آگاہ کرتا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ اصول عمران خان سمیت تمام پاکستانی شہریوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں نے ذاتی ڈاکٹر سے ملاقات نہ کرانے اور اہل خانہ کو اطلاع نہ دینے پر چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ رہنماؤں نے اپنے وکیل کے ذریعے جاری بیان میں موقف اختیار کیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سن 2019 میں طبی بنیادوں پر سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا تھا اور ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کو میڈیکل بورڈ اجلاسوں میں شرکت کی اجازت تھی۔ خط میں دعویٰ کیا گیا کہ نواز شریف کے اہل خانہ اور قانونی مشیر کو مکمل رسائی حاصل رہی، جبکہ عمران خان کے معاملے میں مبینہ طور پر رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ رہنماؤں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج اور قانونی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں ہونے والے مشاورتی اجلاس میں اس حوالے سے مثبت جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر عباس، شاہد خاقان عباسی اور مصطفیٰ نواز کھوکر سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران اہم حکومتی شخصیات سے رابطے متوقع ہیں اور اپوزیشن قیادت آئندہ لائحہ عمل طے کرے گی۔ خیبر ڈسٹرکٹ میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے پولیس اہلکار کے 7 سالہ زخمی بیٹے محمد طلحہ بھی دوران علاج دم توڑ گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے مطابق حملہ سلطان خیل کے علاقے میں پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد نے پولیس سپاہی اور ان کے بیٹے کو نشانہ بنایا۔ مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ ادھر بنوں میں مروت کینال روڈ سے 2 پولیس اہلکار بھائیوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جبکہ تیسرے بھائی کی تلاش جاری ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق تینوں کو رات کے وقت اغوا کیا گیا تھا۔ پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں اور نئی دہلی پاکستان مخالف پروپیگنڈا مہم چلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی اقدامات بھی خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ ترجمان کے مطابق رواں ماہ سمجھوتا ایکسپریس بمبنگ کو 19 برس مکمل ہو گئے ہیں، جس میں 70 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ پاکستان نے اس حملے میں ملوث 4 ملزمان کی رہائی کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ترجمان نے بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، بالخصوص ضلع کشتواڑ میں 3 نوجوانوں کی ہلاکت کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت جعلی مقابلوں اور دوران حراست اموات کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان عالمی انسانی حقوق تنظیموں اور اداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ان واقعات کا نوٹس لیں اور بھارت کو جواب دہ ٹھہرائیں۔
ترجمان نے کہا کہ پاکستان بھارت اور اسرائیل کے درمیان دفاعی تعاون سے آگاہ ہے اور امن کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کے دورہ اسرائیل کے دوران وہاں ہونے والے احتجاج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ مثبت امر ہے کہ اسرائیل میں اب بھی باضمیر آوازیں موجود ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی کارروائیاں افغان عوام کے خلاف نہیں ہیں بلکہ دہشت گرد عناصر کے خلاف ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ یہ دہشت گردی کے حوالے سے دستاویزی شواہد یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ قطر کی جانب سے پاک افغان مفاہمتی کوششوں کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے انہوں نے افغان حکام کے دھمکی آمیز بیانات کو افسوسناک کہا اور واضح کیا کہ پاکستان کی افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں 3 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کے واقعے پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ جموں کے مختلف کالجوں کے سینکڑوں طلباء نے شہر کے ڈوگرا چوک کے قریب احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مظاہرین نے واقعے کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ متاثرہ بچی کو فوری اور مکمل انصاف فراہم کیا جائے اور اس گھناؤنے جرم میں ملوث عناصر کو مثالی سزا دی جائے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو گرفتار کر کے سزائے موت دی جائے کیونکہ ایسے جرائم میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ طلباء نے خبردار کیا کہ اگر فوری گرفتاری اور سخت سزا عمل میں نہ لائی گئی تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ ایک عرب سفارتکار نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے مجوزہ جوہری معاہدے کا مسودہ امریکہ کو پیش کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سفارتکار کا کہنا تھا کہ مجوزہ مسودے کے مطابق ایران 60% تک کی جوہری افزودگی کم کر کے 3.6% تک لانے پر آمادہ ہے، جبکہ مستقبل میں 7 برس تک افزودگی معطل رکھنے کی پیشکش بھی کی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکہ اس وقت مکمل صفر افزودگی کا مطالبہ نہیں کر رہا، تاہم وہ ایران کے موجودہ جوہری ذخائر کو بیرون ملک منتقل کرنے کا خواہاں ہے۔ ایران نے انتہائی افزودہ یورینیم بیرون ملک بھیجنے سے انکار کیا ہے، البتہ اسے ڈائلیوٹ کرنے کی پیشکش کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ ایرانی جوہری پروگرام کو 10 سال تک معطل کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے اور ایرانی تجاویز امریکی شرائط پوری کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ بعض تجزیوں میں قریبی مدت میں ممکنہ امریکی فوجی کارروائی کے خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات جنیوا میں بالواسطہ جوہری مذاکرات کا تیسرا دور کر رہے ہیں۔ ان مذاکرات میں عمان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ عمانی حکام کے مطابق دونوں فریقوں نے نئے اور تخلیقی حل پر غور کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ یہ مذاکرات ایسے وقت ہو رہے ہیں جب مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی موجودگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور متعدد ممالک نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت لہجہ اختیار کیا، تاہم یہ بھی کہا کہ وہ مسئلے کا حل سفارتی ذرائع سے چاہتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا، لیکن پرامن جوہری ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا اس کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ سفارتی حل کا یہ ایک اہم موقع ہے، تاہم معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں دیگر راستے بھی موجود ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی امید ظاہر کی کہ ایران آئندہ مذاکرات میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور مسائل کے سیاسی اور سفارتی حل کی حمایت کرتا ہے۔ چین نے دھمکیوں اور طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتے ہوئے فریقین پر
تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا اور تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ ایران امریکہ کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر اثرات کے پیش نظر سعودی عرب نے پیداوار بڑھا دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی خام تیل کی پیداوار 3 سال کی بلند ترین سطح یعنی تقریباً 70,30,000 بیرل یومیہ تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب ڈچ ایئر لائن KLM رائل ڈچ ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں 1 مارچ سے غیر معینہ مدت تک معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلیا نے اسرائیل، لبنان، اردن، قطر اور متحدہ عرب امارات سے اپنے شہریوں کے انخلاء کے اقدامات شروع کر دیے ہیں، جبکہ امریکہ نے مزید 6 F-22 طیارے مشرق وسطیٰ روانہ کیے ہیں۔ بل گیٹس نے ایپسٹین فائلز میں نام آنے پر اپنی فاؤنڈیشن کے عملے سے معذرت کی ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ان سے بعض غلطیاں ہوئیں جن سے فلاحی کام متاثر ہوئے ہیں، تاہم انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ ان کا جیفری ایپسٹین کے جرائم سے کوئی تعلق تھا۔ واضح رہے کہ امریکی محکمہ انصاف نے جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے متعلق لاکھوں صفحات، تصاویر اور ویڈیوز پر مشتمل ریکارڈ منظر عام پر لایا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین امریکہ اور روس کے درمیان سے فریقی مذاکرات مارچ کے اوائل میں متوقع ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ دور سے قبل اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ہوں گی جن میں تعمیر نو پیکج اور ممکنہ قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت کی جائے گی۔ اس سے قبل مذاکرات کے کئی ادوار ابوظہبی اور جنیوا میں ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک ارکان کانگریس الہان عمر اور رشیدہ طلیب کو اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کے دوران احتجاج پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور سوشل میڈیا پر سخت الفاظ استعمال کیے۔ دونوں ارکان نے امیگریشن پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ الہان عمر منیسوٹا کے 5ویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کرتی ہیں، جبکہ رشیدہ طلیب امریکی کانگریس کی پہلی فلسطینی نژاد خاتون رکن ہیں۔ ان کے بیانات کے بعد سیاسی حلقوں میں بحث تیز ہو گئی ہے۔ کرکٹ سپر 8 مرحلے کے اہم میچ میں ساؤتھ افریقہ نیشنل کرکٹ ٹیم نے ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کو 9 وکٹوں سے بآسانی شکست دے دی۔ بھارت کے شہر احمد آباد میں کھیلے گئے اس مقابلے میں جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ویسٹ انڈیز نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 176 رنز اسکور کیے۔ 177 رنز کے ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ نے جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مطلوبہ اسکور 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔